میں ایک کباڑی تھا۔ گھر کے پاس ہی میری دکان تھی۔ لوگ میری دکان پر اپنا پرانا سامان بیچنے آتے تھے۔ اس کام میں پیسہ نہیں تھا لیکن گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن جب میں پرانے سامان میں سے اچھی چیزیں الگ کر رہا تھا، مجھے ایک انگوٹھی ملی جو اچھی حالت میں تھی، اس لیے میں نے پہن لی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ دکان پر بیٹھے میرے بیٹے نے ایک گھڑی چھپا کر جیب میں رکھ لی۔ میں اٹھا اور اسے ایک تھپڑ مار دیا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے انگوٹھی اتار دی اور اسے ایک تھپڑ اور مارا۔ اس بار وہ رونے لگا۔ تبھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس انگوٹھی کو پہننے والا شخص غائب ہو جاتا ہے۔ میرے ہاتھ ایک خزانہ لگ گیا تھا۔ اسی دن میں نے یہ انگوٹھی پہن کر کئی چوریاں کیں اور ایک ہی دن میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ لیکن اس دن جب میں واپس گھر آیا تو میری بیوی بچے مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ میرا نام نادر ہے اور میں بہت ہی غریب آدمی تھا۔ میں ایک کباڑی تھا۔ گھر کے پاس ہی میری دکان تھی۔ لوگ میری دکان پر اپنا پرانا سامان بیچنے آتے تھے، جو میں ان لوگوں سے سستے داموں خرید کر آگے مہنگے داموں بیچ دیتا تھا۔ اس کام میں مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ زیادہ تر وہی چیز بیچنے آتے تھے جو ان کے کسی کام کی نہیں رہتی تھی۔ اس کام میں پیسہ نہیں تھا لیکن گھر کا گزارا چل رہا تھا، اور ویسے بھی اس کے علاوہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ باقی کاموں میں بہت محنت لگتی تھی جبکہ میں محنت سے جی چراتا تھا۔ میری بیوی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ دیکھ نادر، اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام دھندا کر لے، اور نہیں تو اس دکان پر کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ دے۔ پرانا سامان ہفتوں بعد آتا ہے۔ دیکھ سیانہ بن، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب گھر کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ میں دراصل مشکل کاموں سے گھبراتا تھا۔ یہ کام میرے مزاج کا تھا۔ میں صبح سویرے کسی نہ کسی بیٹے کو کہتا، جاؤ دکان کھول لے، میں ابھی آتا ہوں، اور اس کے بعد مزے سے سو جاتا تھا۔ اب کون صبح سویرے دکان کھولے؟ ویسے بھی بچے اس لیے ہوتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، جبکہ مجھے تو اتنی صبح اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس لیے میں 10 بجے کے قریب جاگتا، ناشتہ کرتا اور پھر دکان پر بیٹھ جاتا۔ تب تک کوئی نہ کوئی آدمی اپنے گھر کا پرانا سامان بیچنے آ جاتا تھا۔ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ میری بیوی کو بہت شوق تھا کہ ہمارے بچے پڑھتے، مگر اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت کوستی تھی کہ تم دنیا کے بیکار ترین باپ ہو، تم نے اپنے بچوں کو مستقبل خراب کر دیا ہے، اگر یہ پڑھ لکھ جاتے تو کسی نہ کسی کی نوکری پر ہی لگ جاتے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر ہنس دیتا۔ کباڑی کے بچے لاکھ پڑھ لکھ جائیں، انہیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ غریب بندہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے، جیسے میری بیوی اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ غریب بندہ ایسے بڑے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے میں نے بیٹوں کو دکان پر بٹھا دیا۔ دکان کے زیادہ تر کام میرے بیٹے ہی کرتے تھے۔ میں تو بس دکان پر بیٹھ کر پرانی چیزوں کو الگ کرتا رہتا تھا۔ ان پرانی چیزوں میں سے بہت سی کارآمد چیزیں بھی مل جاتی تھیں۔ میں ان چیزوں کو صاف ستھرا کر لیتا اور پھر ان کو آگے بیچ دیتا۔ اس سے مجھے اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ ایک دن جب میں پرانے سامان میں سے اچھی چیزیں الگ کر رہا تھا، مجھے ایک انگوٹھی ملی۔ یہ انگوٹھی پرانے زمانے کی لگ رہی تھی، مگر یہ بہت اچھی حالت میں تھی۔ اس پر بہت خوبصورت نگ لگا ہوا تھا، جسے میں نے کپڑے سے صاف کیا تو وہ چمکنے لگا۔ مجھے وہ انگوٹھی اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے پہن لیا۔ میں اکثر چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ جسے 1 مہینے پہلے ایک گھڑی آئی تھی جو بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی سوئیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میں نے اس گھڑی کو بنوا لیا۔ جیسے ہی اس کی نئی سوئیاں لگیں، وہ پھر سے چلنے لگی۔ میں نے بھی اس گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھ لیا، جیسے اب میں نے یہ انگوٹھی پہن لی تھی۔ اسی وقت میری نظر اپنے چھوٹے بیٹے پر پڑی، جو پرانی چیزوں کو الگ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے بیٹے نے ایک گھڑی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ لی ہے۔ وہ بہت بڑا چور تھا۔ اکثر وہ چیزیں چرا کر جیب میں رکھ لیتا اور پھر کسی نہ کسی دکان پر جا کر انہیں بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے اس بات پر کئی بار مارا تھا، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ چونکہ میں ان کو پیسے نہیں دیتا تھا، اس لیے وہ ان چیزوں کو بیچ کر اپنا جیب خرچ نکال لیتے تھے، اور مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی، کیونکہ ان سب کے لیے یہی کافی تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں ان کو 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ مگر وہ کم بخت اپنی ماں کی طرح تھے، بڑے بڑے خواب دیکھنے لگے تھے۔ اس لیے میں جلدی سے اٹھا اور اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مار دیا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ بہت آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر اسے ایک اور تھپڑ مارا
اور میں نے اسے بہت سی آوازیں دیں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا میں غائب ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو حیرانگی سے دیکھا، مگر یہ کیسے ہوا؟ میں سوچنے لگا، تبھی اچانک میری نظر اپنی انگوٹھی پر پڑی اور میں چونک گیا۔ کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا؟ میں نے اپنے دل میں سوچا، ہاں شاید اس انگوٹھی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ہاں یقیناً اس انگوٹھی میں کوئی بات تھی۔ میں نے یہ آزمانے کے لیے اپنے ہاتھ میں پہنی وہ انگوٹھی اتار دی اور اپنے بیٹے کو دوبارہ ایک اور تھپڑ مارا، جو اس بار اسے بہت زور سے لگا۔ وہ اچانک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھبرا گیا اور تھپڑ کھانے کے بعد وہ رونے لگا۔ میں نے جلدی سے اس کی جیب سے گھڑی نکال لی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ چوری مت کیا کرو، مگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ میں نے اسے خوب سنا دی۔ وہ بیچارہ بس روتا ہی رہا۔ تبھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس انگوٹھی کو پہننے والا شخص غائب ہو جاتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو مارا تو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور اس لیے میں غائب ہو گیا۔ تبھی جب میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تو اسے نہ لگا، لیکن جب میں نے انگوٹھی اتار دی اور پھر اپنے بیٹے کو مارا تو اسے تھپڑ لگا اور وہ رونے لگا۔ اس بات کی سمجھ آتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میرے ہاتھ ایک خزانہ لگ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا پھر کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ صرف ایک ہی بار ہوتا ہو۔ اس لیے میں نے انگوٹھی پہن لی اور گھر آ گیا۔ میری بیوی اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے میں رکھے ٹرنک کی طرف گیا اور اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں نے دیکھا میری بیوی نے ٹرنک میں پورے 600 روپے چھپائے ہوئے تھے۔ اچھا، تبھی تو یہ مجھے اس ٹرنک کے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے پلٹ کر بیوی کی طرف دیکھا۔ اگر میں اسے نظر آتا تو اب تک وہ مجھ سے پیسے چھین چکی ہوتی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اسے نظر نہیں آ رہا۔ میں خوشی کے مارے کہکے لگانے لگا، یہ تو کمال ہو گیا۔ انگوٹھی تو بڑے کام کی چیز تھی، کوئی پاگل ہی تھا جو اسے پھینک کر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے پیسے ٹرنک میں رکھے اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے 600 روپے چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا شہر میرا تھا، اس شہر کی ساری چیزیں میری تھیں۔ میں جلدی سے باہر نکلا۔ میں کھانے پینے کی ایک دکان میں گھس گیا اور اس کے مالک کے سامنے سب کچھ کھانا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک کھاتا رہا اور پھر میرا پیٹ بھر گیا تو میں اس دکان سے باہر نکل آیا۔ اس دن میں نے یہ انگوٹھی پہن کر کئی چوریاں کیں اور ایک ہی دن میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اسی طرح میں ایک کپڑے کی دکان میں گھس گیا اور اپنے لیے ایک بہت اچھا سوٹ اٹھا لیا۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی بہت سارے سوٹ اٹھا لیے۔ میں بازار سے باہر نکلا تو مجھے خیال آیا کہ یہ انگوٹھی میرے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چوری ہو جائے، کوئی مجھے امیر دیکھ کر کسی کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، یا پھر یہ مجھ سے کہیں گم ہو جائے۔ اس لیے بہتر تھا کہ میں اس سے کچھ ایسا خرید لوں کہ وہ ہمیشہ میرے کام آئے، اور اگر بعد میں یہ انگوٹھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو وہ پیسہ ہمیشہ میرے پاس رہے اور میں عمر بھر بیٹھ کر کھاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میں پیچھے مڑا، ایک دکان سے بہت بڑا تھیلا لیا اور ایک بینک میں گھس گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں مر کر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ان لوگوں نے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی دکان نہیں تھی کہ جہاں دکاندار گاہک کے سامنے اپنا مال رکھ دیتا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ میں ان لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے ان کو عام چوروں کی طرح ڈرا دھمکا کر پیسے بھی نہیں نکلوا سکتا تھا۔ کیونکہ میرے پاس انگوٹھی تھی، پستول تو نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے بیٹھ گیا اور جو بھی آدمی کسی بند کمرے میں جاتا میں بھی اس کے پیچھے چلا جاتا۔ یوں میں نے بہت سے کمرے دیکھ لیے، لیکن کسی میں بھی پیسے نہیں تھے۔ لیکن میں نے سوچ لیا کہ یہاں سے ناکام ہو کر نہیں جانا، اس لیے میں آتے جاتے لوگوں کے پیچھے پھرتا رہا۔ اچانک میں ایک ایسے کمرے میں پہنچ گیا جہاں اتنا پیسہ اور سونا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں جلدی سے اس آدمی کے پیچھے گیا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جاتا میں نے جلدی سے سارا سونا اور پیسہ اپنے تھیلے میں ڈالا اور باہر نکل آیا۔ وہ تھیلا اتنا وزنی تھا کہ میں اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن میں اسے اٹھا کر گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دکان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ میں اس دکان کو ختم کر دوں گا۔ میں اپنے ہر بیٹے کے لیے ایک ایک گھر خریدوں گا اور اب میں ان سب کو اس شہر کے سب سے مہنگے اسکولوں میں پڑھاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اتنی ساری دولت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ میں ان سب کو ایک ساتھ نہیں دکھاؤں گا تاکہ وہ خوشی کے مارے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اب میری بیوی مجھے نکمے پن کے تانے نہیں دے گی۔ میں نے گھر آ کر وہ انگوٹھی اتاری اور اس تھیلے کو کمرے میں رکھ دیا۔ میرے بیوی بچے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بچوں، تمہارا باپ تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ یہ کہہ کر میں ان سب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھیں گے۔ ان کی نظر جوں ہی مجھ پر پڑی،
وہ سب چلانے لگے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ خوشی سے نہیں چلا رہے تھے بلکہ ڈر کے مارے چلا رہے تھے۔ میں گھبرا گیا اور میں نے جلدی سے آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے پر اپنا چہرہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ میں ایک بوڑھے آدمی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یقیناً یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ایک ہی رات میں 40 سال سے 100 سال کا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک ہی دن میں 6 چوریاں کی تھیں۔ ہر چوری پر میری عمر 10 سال آگے بڑھتی گئی۔ یہ دیکھ کر میں پچھتانے لگا، کیونکہ میں نے اتنا لالچ کیا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دی۔